السلام علیکم، میں ہوں نادیہ انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکوائر ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فدا عباسی صاحب، تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو نادیہ، بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ سول ہسپتال کے زیر زمین واٹر ٹینک میں شراب کی بوتل کی برآمدگی کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ نادیہ، یہ ایسا ہوا کہ چند روز پہلے اسپتال کا عملہ تھا یا پی ڈبلیو ڈی کا عملہ تھا، جو بھی صفائی کا ذمہ دار ہے، جب اس نے سول اسپتال کی ایمرجنسی میں زیر زمین واٹر ٹینک کی صفائی شروع کی تو وہاں موجود لوگ اور سٹاف جو ہے وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس میں سے شراب کی خالی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں۔ اب وہ کہہ تو رہے ہیں کہ خالی بوتلیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی میں کوئی تھوڑی بہت شراب بھی ہو، یہ ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ اس کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے پاس اس کی تصاویر موجود ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹینکی کا جو زیر زمین ٹینک تھا اس کا پانی جو ہے، جو سب سے سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پانی مریضوں کے پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، کیونکہ وہی پانی جو ہے وہ کینٹین میں استعمال ہوتا تھا، اور دوسری سب سے سنگین بات یہ ہے کہ وہی پانی مسجد میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ شراب کی بوتلیں برآمد ہو گئیں، کب پھینکیں، کس نے پھینکیں، کیوں پھینکیں، وہ شراب وہاں پہ کیسے لائی گئی، کس نے پی یا جو بھی کیا۔ ظاہر ہے اگر وہاں سے شراب کی خالی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں تو شراب کی خالی بوتلیں اسپتال کے باہر سے تو کسی نے لا کے نہیں پھینکی ہیں، وہ لازمی بات ہے وہیں پہ اسپتال کے اندر ہی کسی نے پی ہوں گی۔ تو یہ بڑا سنگین اور سیریس معاملہ اس لیے ہے کہ ایک تو چونکہ یہ مسجد کے میں یہ پانی استعمال ہوتا ہے، وہاں لوگ وضو کرتے ہیں، طہارت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کی نماز بھی ہوتی ہوگی، اور اگر چلے انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ پانی میں کیا ملا ہوا ہے، تو اگر اب انہیں پتہ چلا ہے تو متعلقہ جو افسران ہیں ان کو ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہیے تھا، ان کا پتہ کرنا چاہیے تھا، ان کا کھول لگانا چاہیے تھا، اس کے لیے کوئی کمیٹی بنانی چاہیے تھی کہ یہ خالی شراب کی بوتلیں اگر برآمد ہوئی ہیں، اس میں سے اگر چند قطرے بھی اس ٹینکی میں گر گئے تو نمازیوں کی نماز خراب ہو گئی۔ اسی طرح اس میں سے جو کچرا اور گندا پانی نکلا ہے وہ اس قدر بدبودار تھا اور اس قدر یعنی وہ مٹی تھی، کئی فٹ مٹی تھی اس کے اندر ٹینک کے، اور وہ پانی جو ہے وہ وارڈوں میں صفائی کے لیے بھی اگر استعمال ہوتا تو یہ بھی ایک بہت سیریس معاملہ ہے۔ تو اس معاملے کو اتنا عام سی خبر سمجھ کر نہ لیا جائے کہ یہ ایک عام سی خبر ہے، شراب کی خالی بوتلیں برآمد ہو گئی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے، اور اس میں سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں اس کا مطلب ہے وہ بھی بہتر نہیں ہیں، اور اگر سیکورٹی کے انتظامات بہتر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیکورٹی سٹاف جو ہے وہ شراب لانے والوں اور شراب استعمال کرنے والوں سے ملا ہوا تھا۔ جی نادیہ، تو باسی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے اس کا ذمہ دار تو انتظامیہ ہی ہوگی، ہم یہ نہیں کہتے کہ موجودہ انتظامیہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ان دنوں میں حالیہ دنوں میں یہ شراب کی خالی بوتلیں پھینکی گئی ہیں یا شراب کی خالی بوتلیں کئی سالوں سے موجود تھیں، لیکن ذمہ داری جو ہے وہ الٹیمیٹلی موجودہ انتظامیہ اور اس سے پہلے جو انتظامیہ تھی اس کی بنتی ہے، کیونکہ اگر پہلی انتظامیہ نے صفائی نہیں کرائی تو موجودہ انتظامیہ کو بر وقت کرانی چاہیے تھی، اور اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے تھا کہ صفائی جو ہے وہ اسپتال میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر صفائی نہیں ہوگی تو مریض شفایاب کیسے ہوں گے؟ اگر فرض کیا ہم یہ بھی اس کو بھی ایک مسئلہ نہ سمجھیں کہ چلے مسجد میں لوگوں نے استعمال کر لیا پانی، لیکن صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کینٹین میں جو لوگ آتے ہیں، چاہے وہ مریض ہوں یا ان کے اٹینڈنٹس ہوں، وہ اگر وہ پانی پیتے ہیں، گندا پانی پیتے ہیں، تو ظاہر ہے اتنے گندے پانی سے جس میں شراب کی آمیزش بھی ہوگی اور پتہ نہیں کب کی وہ بوتلیں کتنے عرصے سے پڑی ہوئی ہیں، اور اس میں وہ گندی مٹی ہے اور اس میں مختلف چیزیں، ہاسپٹل ویسٹ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ
انسانی جانوں سے کھیلنے کا ایک طرح کا آپ اس کو اقدام کہہ سکتے ہیں، اور یہ بہت ایک سنگین معاملہ ہے. اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم ہونی چاہیے تھی، اور سیکورٹی پر تعینات جو افسران ہیں، پھر وہی بات کہنا پڑتی ہے کہ ان میں سے بھی بیشتر نان کیڈرز ہیں. ان کی توجہ زیادہ یہ ہوتی ہے کہ کون خوانچہ فروش جو ہے وہ کیا بیچ رہا ہے، کون جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر کوئی چیز کسی کو فروخت کر رہا ہے تو اس سے ہم پیسے لے لیں. ان کی توجہ اس پہ نہیں ہوتی کہ شراب وہاں پہ لا کے ایسی جگہ پہ شراب پی گئی، استعمال کی گئی، اور شراب کی خالی بوتلیں جو ہیں وہ ٹینک میں پھینکی گئیں. تو فدا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس حوالے سے کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے کارروائی یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے تحقیقاتی کمیٹی بننا چاہیے. جب تحقیقاتی کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے، وہ ذمہ داروں کا تعین کرے، تو یہ بلکہ قابل دست اندازی پولیس بھی ہے، اور اس پہ مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے ان ذمہ داروں کے خلاف، اور آئندہ کے لیے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات بھی ہونے چاہیے. بہت شکریہ فدا عباسی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے پروگرام میں سینئر صحافی فدا عباسی صاحب، اور ان سے ہم نے بات کی، اور اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو نادیہ.